ان کا کراچی کے حوالے سے نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی ایم کیو ایم ہو، سب کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے. نہ یہ ہمیں کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں وسائل دینا چاہتے ہیں، نہ ہماری نمائندگی کو سندھ اسمبلی اور مرکز کے اندر بڑھانا چاہتے ہیں جو ہماری جینوئن نمائندگی ہے. خوف زدہ پتہ نہیں کس چیز سے ہیں. اس خوف کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پارٹیاں، ان کو کیا خوف ہے کراچی سے کہ یہ ہماری گنتی پوری نہیں کرتے اور بہانے بناتے رہتے ہیں. اور اس سب میں لگتا ہے کہ ایک الائنس بنا ہوا ہے ان ساری جماعتوں کا آپس میں کہ کراچی کو یہ حق بھی نہیں دینا کہ ان کی اصل آبادی کاؤنٹ کر لی جائے. ہم مذمت کرتے ہیں اس عمل کی، لیکن ہم ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے اس مردم شماری کو نوٹیفائی کیا اور اب اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. ہمیں پوری گنتی چاہیے، ہر صورت میں یہ مردم شماری ہونی چاہیے اور اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے. ایک مرتبہ پھر یہ دھوکہ ہو رہا تھا کہ ہم نے جب بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ کیا آپ ایکسس دیں گے کراچی کے ہر آدمی کو، پاکستان کے ہر آدمی کو، کہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کہاں کاؤنٹ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایکسس دیں گے. ہم نے کہا آپ یہ ایکسس دیں گے کہ کراچی کا یا پاکستان کا کوئی شہری یا پولیٹیکل پارٹی یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس مخصوص ایریا میں ان 4 گلیوں کے اندر آپ نے جو کاؤنٹنگ کی ہے وہ کتنی ہے، تاکہ وہ ان 4 گلیوں کو خود بھی دیکھ سکے؟ انہوں نے کہا یہ ہم نہیں دے سکتے. جب آپ یہ نہیں دے سکتے تو آپ جعلی مردم شماری کرانا چاہتے ہیں، آپ فراڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ پھر کراچی کے اوپر چھرا گھونپنا چاہتے ہیں، اور یہ سب ملے ہوئے. اس کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے بات. دنیا میں یہ ڈیٹا سب کے سامنے آیا ہو جاتا ہے. آپ کو شرم کیا ہے کہ کراچی کے پورے لوگ گنے آپ، اور آپ بتا نہیں سکتے کہ ہم نے کتنے گنے؟ اس لیے یہ جو دھوکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کراچی کے ساتھ کیا ہے، یہ مزید جاری نہیں رہ سکتا. یہ اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ اس پر اہل کراچی کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے. اور کل 21 تاریخ کو 4 بجے حسن اسکوائر پر یونیورسٹی روڈ ہم نے ایک بہت بڑا حق دو کراچی مارچ طے کیا ہے. اور کل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کراچی کے لوگ نکلیں گے، کراچی کے لوگ اپنے حق کے لیے نکلیں گے. ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہماری سڑکوں کو بنایا جائے. کیوں ہماری مائیں بہنیں روز دھکے کھا رہی ہیں؟ کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے عزت والی. بچوں کی وینز جاتی ہیں اسکول کی، وہ گڑھوں میں گر جاتے ہیں. 10 منٹ کا سفر 1 گھنٹے میں ہو رہا ہے. اور کون سی سڑک ہے جو محفوظ ہے؟ شاہراہ فیصل پر اربوں روپے، اس کا بھی پورا حساب کتاب 1-2 دن میں ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ، سندھ حکومت نے خرچ کیے. اور اس وقت شاہراہ فیصل کی یہ صورتحال ہے کہ جہاں جہاں پر اس کے قریب میں کوئی فلائی اوور آتا ہے وہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. اور ڈرینیج کے نام پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ دونوں طرف ڈرین بنا رہے ہیں، اس پر پتہ نہیں کتنے ارب روپے خرچ کیے. اور وہ بارش ہوتی ہے تو پھر بھی ڈرین نہیں ہوتا، اور خود ایئرپورٹ کے پاس پانی جمع ہو جاتا ہے اور شاہراہ فیصل کی مختلف جگہوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے. کیوں؟ تو یہ پیسے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں جو آپ فراڈ کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں اور نہیں لگاتے ہیں صحیح طریقے سے. کیا وجہ ہے اس کی سامنے آنا چاہیے. یونیورسٹی روڈ کا آپ حال دیکھ لیجئے. آپ کسی سڑک جہانگیر روڈ کی طرف چلے جائیے، ایم این اے فنڈ سے بنائی ہوئی سڑکیں بھی بہہ گئیں. تو کراچی کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ چاہے دعوے کوئی کتنے بھی کرے، کراچی کے کسی کام کے اندر کوئی سنجیدہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں ملازمتوں کا مسئلہ ہے، جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں. اتنی بڑی اپوزیشن پیپلز پارٹی کی یہاں پر موجود تھی، کبھی آواز اٹھائی اس کے اوپر؟ جن لوگوں کو بھر بھر کے ووٹ دیے لوگوں نے، انہوں نے اس اہم ترین مسئلے کو موضوع نہیں بنایا کہ کیوں جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ملازمتیں کا حق مارا جا رہا ہے کراچی کے لوگوں کا. کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کیا. اس وقت شہر میں کے الیکٹرک مافیا کا راج ہے. یہ جو بل آنا شروع ہوئے، لوگ بل آ رہے ہیں. میں کل کیماڑی میں تہاڑ ٹاؤن کی طرف تھا، ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے کہا حافظ صاحب یہ بل کم کروائیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا بھائی سب کا مسئلہ ہے، نکلو جد و جہد کرو. کہنے لگا میں خودکشی کر لوں گا، میں بل نہیں دے سکتا، میرا مالک مکان مجھ سے کرائے کی بات کر رہا ہے، میں کہاں سے لے کر آؤں؟ آپ مجھے بتائیں کہ ان سب لوگوں کے سوالوں کے کون جواب دے گا؟ میں اسے سمجھا سکتا تھا کہ خودکشی حرام ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ بہادروں کا کام نہیں ہے.
کہ وہ اس طرح سے ان لوگوں کے ہاتھوں ہتھیار ڈال کر خودکشیاں کریں، دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے. لیکن یہ تو میرا واعظ اور نصیحت ہے. نظام کیا کہہ رہا ہے ان لوگوں سے؟ یہ سسٹم جو ہے ان لوگوں کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا سوال ہے اس ملک میں کہ ہم کہاں سے بجلی کے بل ادا کریں اور کہاں سے اپنی جو ہے وہ چولہے کو جلائیں اور کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور کیسے ان کو تعلیم دلائیں. اس شہر کے ساتھ تو یہ سلوک ہے کہ یہاں کے 4000 اسکول اگر موجود ہیں تو کوئی ایک اسکول ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی آدمی اس لیے اپنے بچے کو داخل کرائے کہ یہاں پر تعلیم اچھی ملتی. ورنہ کرائے نا. حکومتی مشنری کے کچھ لوگ سامنے آئے، کہیں ہم نے 15 سال میں ایجوکیشن کو اپلفٹ کر دیا ہے. پورے سندھ میں 49,000 اسکول ہیں. مراد علی شاہ ہو یا ان کے وزیر ہو، مشیر ہو، سیکریٹریز ہو، پورا سندھ سیکریٹریٹ، مجھے بتائیں کوئی ایک آدمی کہے کہ 49,000 اسکولوں میں سے کوئی ایک اسکول ایسا ہے جس میں اپنے بچے کو داخل کرانا چاہتے ہیں تو شرم کا مقام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس سال کا بھی 300 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے. جعلی بھرتیوں میں یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں اور اس شہر کے ساتھ تو یہ سلوک ہے کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. یہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں، اس غلاظت کے ڈھیر اور یہ کے الیکٹرک مافیا کی سرپرستی اور اس کی دہشت گردی کے خلاف اور پانی کی عدم فراہمی کے خلاف انشاءاللہ کل 4 بجے حق دو کراچی مارچ ہوگا. میں کراچی کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں، جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، کراچی کے لیے آپ ایک ہو جائیں. ان پارٹیوں نے آپ کی تمناؤں کا خون کیا ہے. پھر بھی بعض لوگوں کی اپنی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے لیڈر کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، لیکن کراچی کے مسئلے پر جماعت اسلامی سب سے مؤثر آواز ہے. کراچی کے حق کے لیے ہم سب سے زیادہ آواز بلند بھی کر رہے ہیں، جد و جہد بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ریلیف دلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم صرف احتجاج نہیں کرتے، ہم عدالت بھی جاتے ہیں، ہم ریگولیٹری اتھارٹیز میں بھی، نیپرا میں بھی جاتے ہیں، ہم لوگوں کے مسئلے حل بھی کرتے ہیں. ہم نے شناختی کارڈ میں ملینز کی تعداد میں لوگوں کا مسئلہ حل کیا اور ایس او پی تبدیل کروائی. ہم نے بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کے اربوں روپے واپس دلوائے. ہم نے آواز اٹھائی، کوئی بولنے والا نہیں تھا کہ فرسٹ ایئر کے داخلوں میں ڈومیسائل اور پی آر سی کی شرط کہاں سے آ گئی. ڈی سی آفیسز کرپشن کے اڈے بن گئے. کوئی پارٹی کسی کو غرض نہیں تھی. جماعت اسلامی نے آواز بلند کی، الحمدللہ حکومت کو یہ اقدام واپس لینا پڑا. تو جب آپ بات کرتے ہیں، جب آپ جد و جہد کرتے ہیں، جب آپ سڑک پر نکل کر آتے ہیں، صرف رونے گانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں کراچی کی یوتھ سے کہہ رہا ہوں، کراچی کی ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، خواتین نکل کر آئیں، ورکنگ وومن نکل کر آئیں جن کا حق مارا جا رہا ہے، جو ہیرسمنٹ کا نشانہ بنتی ہیں. کہاں رپورٹ کریں ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. ٹھیکیداری نظام کے تحت انڈسٹریز میں لاکھوں اور کی تعداد میں خواتین کام کرتی ہیں. بیمار ہو جائیں ایک دن بھی تو کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا. ان کے پیسے کٹ جاتے ہیں، ان کو کوئی ملازمت کے حقوق حاصل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کتنی خواتین ہیں کہ جو چنچیوں میں سفر کرنے کے نتیجے میں ان کی صحتیں، ان کی ہڈیاں برباد ہو رہی ہیں. خواتین کیا، اب تو بچوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ان حالات میں ان سڑکوں پہ جب موٹر سائیکلوں پہ وہ جاتے ہیں تو ریڑھ کی ہڈیاں، اس کے مسئلے، مہروں کے مسئلے پیدا ہونا شروع ہو گئے. اس ظالموں سب کو مار دو گے تو مر جائیں گے سب اگر اٹھیں گے نہیں. برباد ہو جائیں گے اگر آپ آواز نہیں بلند کریں گے، ان ظالموں کو چیلنج نہیں کریں گے. اس لیے میں کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی احتجاج کر رہی ہے، یا آپ اپنے حق کی آواز بلند کریں گے. اگر آپ کے پاس آپشن ہو کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کے لیے اتنی دردمندی رکھتی ہے تو آپ اس کے ساتھ چلے جائیں. لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب مل کر ہی آپ کو برباد کر رہے ہیں اور الیکشن کے موسم میں سب طلوع ہو جاتے ہیں، تو کراچی کے لوگ اس بات کو اب جان رہے ہیں. بلدیہ ٹاؤن میں تھا کہ وہاں کی یو سی کے 4 اسٹیشن کل رات تبدیل کر دیے گئے. کیا دھندا چل رہا ہے یہ؟ بیلٹ پیپر چھپے ہوئے ہیں، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، انسیکیور ہو گئے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ دوسرے کلرز میں چھاپے جائیں. اس لیے سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کیا جائے اور ان تمام غیر قانونی ہتھ کنڈوں کا نوٹس لیا جائے، ورنہ پھر الیکشن کمیشن کا کیا فائدہ ہے. اور آئین کی آرٹیکل 245 اور آرٹیکل 220 کے تحت حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو اختیارات حاصل ہیں
ان اختیارات کے تحت آرم فورسز کو، فوج کو اور رینجرز کو تمام پولنگ اسٹیشنز پر تعینات کیا جائے۔ یہ فلیگ مارچ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ تو سڑکوں پہ ہو رہا ہوتا ہے، دھاندلی تو پولنگ اسٹیشن پہ ہوتی ہے، بدامنی تو وہاں پھیلائی جاتی ہے، NA-240 سب کے سامنے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج اور رینجرز کے جوانوں کو پولنگ اسٹیشن پر متعین کرنا چاہیے، باقاعدہ ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے، اور کراچی کا ہر اسٹیشن حساس اسٹیشن ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر جو ہے، یہاں جس طرح کا ٹریک ریکارڈ ہے اور جس طرح حکومتوں کی انٹینشنز ہے اور جو پارٹیوں کا دہشت گردی کا مزاج ہے، اس مزاج میں اور اس اسٹائل میں اور جس طرح وہ خوف میں مبتلا ہے، اس وقت بھاگنا چاہتا ہے ہر کوئی بلدیاتی انتخاب سے، ایسے حالات میں اگر فوج کی ڈپلائمنٹ نہیں ہوگی تو پرامن طریقے سے لوگ کیسے ووٹ ڈالنے جائیں گے؟ اس لیے کہ اگر آپ ٹرن آؤٹ چاہتے ہیں، پہلے ہی آپ نے 30-40% لسٹوں میں گھپلا ہے، پہلے ہی ٹرن آؤٹ آپ نے 30% تو مائنس کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی زیادتیوں کے باوجود بلدیاتی الیکشن کے ڈیلے کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ الیکشن کو اپنے وقت پر ہونا چاہیے، اور وہ ساری پارٹیاں جو بلدیاتی الیکشن سے فرار ضمنی انتخاب میں مزے سے حصہ لے رہے ہیں، انہی ووٹر لسٹوں پہ لے رہے ہیں، کوئی ان کو یقین دہانیاں ہوئی ہیں، بلدیاتی الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، تو بھائی یہ کون سی سائنس ہے اور یہ کون سی سیاست ہے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ہے، الحمدللہ جماعت اسلامی کا موقف سپریم کورٹ میں بھی ہم نے پیش کیا اور فیصلہ ہو گیا ہے، اور فیصلے میں کے بعد اب کوئی امکان نہیں رہتا کہ یہ الیکشن آگے پیچھے کیا جائے۔ یہ بر وقت ہونا چاہیے، لیکن وہ سارے میجرز لینے چاہیے کہ جو ضروری ہیں تاکہ لوگ فری اینڈ فیئر طریقے سے آگے بڑھ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں اور اپنے نمائندوں کو منتخب کر سکیں۔ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ان کی مرضی ہے، وہ کچھ بھی کریں، وہ ظاہر ہے، دیکھیں وہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں۔ اس وقت بھی جن لوگوں سے ان کو شکایت ہے ان کی گود میں بیٹھے ہوئے، پیکج ڈیل ہوئی ہے نا پوری، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور MQM کی پیکج ڈیل ہوئی ہے نا، اور اس ڈیل میں ان کو وزارتیں ملی ہیں، اس ڈیل میں ان کو اور کیا کیا ملا ہے۔ ظاہر ہے میں اس وقت اس طرح کی بلیم گیم میں نہیں جاتا، کراچی کے لوگ بھی جانتے ہیں، حیدرآباد کے لوگ بھی جانتے ہیں، اور 35-40 سال سے کراچی حیدرآباد کے ساتھ ہو ہی رہا ہے کہ جس خوف کو سامنے رکھ کر مہاجر آبادی کو اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا اور لسانی بنیادوں پہ تفریق پیدا کی جاتی تھی، اسی کے ہاتھوں کراچی حیدرآباد کا بینڈیڈ بک جاتا ہے، ابھی بھی بک رہا ہے۔ تو گود میں آپ ان کی بیٹھے ہوئے مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ جس نے حلقہ بندیاں کروائی ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے، آپ تو پیکج ڈیل کا حصہ ہیں، اور اس خاص موقع پر آپ کو تو اعتراض قومی اسمبلی کی حلقہ بندیوں پہ بھی تھا نا، صوبائی اسمبلی کی حلقہ بندیوں پہ بھی ہے، مردم شماری پہ بھی ہمیں بھی ہے، لیکن الیکشن کا حصہ بنے نا تو ضمنی انتخاب لڑیں گے، بے رنگ بے بو بے ذائقہ، جس کا ملک کو نہ فائدہ ہے نہ قوم کو فائدہ ہے۔ اس وقت نہ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ اس سے کوئی حل ہو سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، ضمنی انتخاب ہے، لڑ رہے ہیں لڑیں، ہم تو نہیں لڑ رہے، نہ کسی کی حمایت کر رہے ہیں، صاف صاف بات ہے، کوئی ہمارا نام بھی استعمال نہ کرے۔ ایک تو بلدیاتی انتخاب سے فرار کے لیے سارے کام اختیار کرنا، تو یہ تو باہر قابل قبول بات نہیں ہے۔ جو ریزرویشن ہے وہ جماعت اسلامی پہلے دن سے حلقہ بندیوں پہ بھی تحریری طور پر ہم نے دی ہے، تمام کر چیزیں، لیکن کیا 2.5 سال نہیں ہوا بلدیاتی انتخاب، مزید 2.5 سال چھوڑ دیں ان لوگوں کے اوپر اور یہ ڈیل کرتے رہیں، یہ آپس میں بیٹھے رہیں اور ہمیں ہمارے نمائندوں سے محروم کرتے رہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ساری چیزیں صحیح ہونی چاہیے، لیکن بلدیاتی الیکشن پرائرٹی ہے، اس سے کسی کو نہیں بھاگنا چاہیے، فیس کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، جو بھی حالات ہوں آئے میدان میں اور لڑے۔ دیکھیں ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، جماعت اسلامی نہ دھاندلی پر یقین رکھتی ہے، نہ جماعت اسلامی کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے، لیکن جماعت اسلامی یہ بھی نہیں کر سکتی کہ آپ جو چاہیں کرتے رہیں اور ہم اچھے بچوں کی طرح آپ سے کہیں آپ نے بہت اچھا کام کر دیا۔ غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے، صحیح انتخاب کرائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ بھی صحیح ہوگا، اس کو تسلیم کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غلط کام کریں گے، اس کو ایکسپوز کریں گے، احتجاج کریں گے،
یا عدالت جائیں گے, جو اس کا طریقہ ہے وہ کریں گے, لیکن انتخاب ہونا چاہیے اور بر وقت ہونا چاہیے. یہ کس کی میرے بھائی, ہمارے ایم پی اے کے کون سے ڈومین میں آتا ہے گلیوں کو صحیح کرنا ہے؟ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, پیپلز پارٹی کے ہی یہاں پر جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تھی ان کی تھی, سارے لوگ وہی ہیں اور وہی لوگ کام کرنے سے روک بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں ہمارا ایم پی اے کہاں سے آ گیا؟ وہ تو بیچارہ آواز اٹھاتا رہتا ہے. پوری جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے, جد و جہد کر رہی ہے, دھرنے دے رہی ہے کہ کم از کم لیاری کو تو ٹھیک کر دو, جس پہ تمہارا اتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے. تو یہ تو ایم پی اے کا اس میں کہاں سے مسئلہ آ گیا؟ ایم پی اے تو کے پاس جتنی چیزیں اختیارات یا فنڈ ہو سکتے ہیں وہ اس نے سب لگائے, وہ کام کر رہا ہے. یہ کام تو سندھ حکومت کا ہے, بلدیاتی جو ان کے پاس منسٹری ہے اس کا ہے, ایڈمنسٹریٹر کا ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے, ان سے سوال کرنا چاہیے نا, اس میں ایم پی اے کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں ایم این اے ایم پی اے کو, تو میرے بھائی وہ اس سے زیادہ کام کر رہا ہے, اس پر آپ ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آواز اٹھائے. تو پیپلز پارٹی کی ترجمانی کے لیے اچھا سوال ہے کہ جس کا کام ہے آپ اس کو نہیں کہہ رہے, اور جس کا کام نہیں ہے آپ اس کو, جو ایک ایم پی اے ہے اس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں, جو جد و جہد کر رہا ہے, جو لڑ رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے, جو پورے لیاری کے لوگوں کے لیے جماعت اسلامی جد و جہد کر رہی ہے, دھرنے دے رہی ہے, اور پیپلز پارٹی اگر اس کے اوپر الزام ڈال کے بری ذمہ ہو جائے گی تو یہ لوگ بھی بیوقوف نہیں ہیں, سب سمجھتے ہیں, اور لوگ جو سوال کرتے ہیں وہی سوال یہاں ہونے چاہیے. جی ذرا کوئی اور سوال ہو تو بتائیے. جی کوئی اور سوال؟ جی 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 بھائی اسی کراچی میں احتجاج کر رہے ہیں نا, اسی کراچی میں احتجاج کر رہے ہیں نا کل, اسی کراچی میں کیا الیکٹرک ہے نا, تو اسی کراچی میں احتجاج کر رہے ہیں نا ہم, اور اسی کراچی میں ان تمام چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں نا. اصل میں یہ بات کہنا کہ آپ یہ کہیں کہ اگر دھاندلی ہو گئی اور نتیجہ ایسا ہو گیا تو آپ مان لیں گے, کیوں مان لیں گے بھائی؟ غلط ہوگا تو غلط کہیں گے, مزاحمت کریں گے, صحیح ہوگا تو قبول کریں گے, سیدھے سیدھا فارمولہ ہے. ابھی سے آپ یہ کہنا بھائی دھاندلی کرو گے, ایکسپوز کریں گے, بے نقاب کریں گے, اور تمام اداروں کو کریں گے جو دھاندلی کے اندر شریک ہے, جرم ہے. الیکشن کمیشن بھی اگر جرم میں شریک ہے تو اس کو بھی ایکسپوز کریں گے, یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ جمہوری حق ہے, یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ سب کچھ کریں اور پھر کہیں کہ اچھے بچوں کی طرح قبول کر لیں؟ دھاندلی تو کسی صورت قبول نہیں ہے. اب اس دھاندلی کو ناکام کرنے کے لیے اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے اور عوام کو اپنا کام کرنا چاہیے. اتنی بڑی تعداد میں اسٹیشن میں پہنچ کر ووٹ ڈالیں کہ ان کے دھاندلی بھی اور دھاندلے بھی سب کا مقابلہ کر سکیں. تھینک یو.